ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات آل محمد مومنین و مومنات عزاداران سید الشہداء برادران اہل سنت و برادران اہل تشیع، ہماری ان مجالس اعزاء کا عنوان جو کہ آپ کی خدمت میں روز پیش کیا جاتا ہے وہ ہے معرفت امام، عرفان امامت، کہ ہم امامت کو کس طرح سمجھیں، امامت کا مقام و رتبہ کیا ہے، اور امامت کو سمجھتے ہوئے اس نور ولایت کو اپنی زندگیوں میں کس طرح ڈھالیں۔ چونکہ معرفت جو ہے وہ انسان کو عمل پہ تیار کرتی ہے، جب تک معرفت نہیں ہوگی انسان عمل کے لیے ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ تو سب سے پہلے معرفت ضروری ہے، اور وہ معرفت ہمیں عمل پہ تیار کرتی ہے، اور وہ عمل جو ہے اس معرفت کے ساتھ، چونکہ عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ عمل ہے جو بغیر معرفت ہے، اور ایک وہ عمل ہے جو معرفت کے ساتھ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ عمل جو بغیر معرفت ہے اس عمل کا اللہ کے ہاں وہ درجہ نہیں ہے جو اس عمل کا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہے۔ آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں بغیر معرفت، آپ ساری زندگی عبادتوں میں گزار دیں، لیکن نہ آپ کو اللہ کی معرفت ہے، نہ وہ فلسفہ نماز آپ کے پیش نظر ہے کہ آپ کہہ کیا رہے، اس نماز کا کوئی فائدہ، وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نماز جو بغیر معرفت ہے وہ ایسے جسم کی مانند ہے کہ جس میں روح نہیں ہے۔ تو معرفت، وہ 2 رکعت نماز جو آپ معرفت سے پڑھیں، ان 1000 رکعت سے کئی درجے بہتر ہے جو بغیر معرفت کے پڑھی جائے۔ اور وہ زندگی کہ جو آپ معرفت امام سے بسر کریں، اس زندگی کا ایک دن اس زندگی کے ہزاروں سال سے افضل ہے جو زندگی گزر جائے اور امام کی معرفت نہ ہو۔ توجہ فرمائیں۔ تو معرفت بہت ضروری ہے، جب تک علم نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، تب تک آپ کے عمل میں وہ تکمل نہیں ہوگا، وہ عمل اس مقام تک نہیں پہنچے گا، اور اس کا ثواب و درجہ وہ نہیں ملے گا۔
چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ قانون فطرت ہے. اللہ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس وقت اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. اللہ کا علم انسان کو مجبور نہیں کرتا. یہ سوال آیا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں، اور یہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ تو مولا نے عجیب جواب دیا تھا. کہا اپنی ایک ٹانگ کو اٹھاؤ. اس شخص نے اپنی ٹانگ اٹھا لی. کہا اب دوسری ٹانگ کو اٹھاؤ. اس نے کہا مولا اب ایسا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے میرے لیے. کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے. تو انسان جو ہے اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے. اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا کہتا ہے کہ قرآن کی آواز آئی، میں نے دونوں راستے دکھا دیے، اب چاہے تو شکر گزار بندہ بنو، چاہے تو کفران نعمت کرو. اللہ کا علم انسان کو مجبور نہیں کرتا. لیکن اللہ نے جب انسان کو دونوں راستے دکھا دیے تو یہ ممکن نہ تھا اللہ کے لیے کہ راستہ تو دکھا دیتا، اس راستے کی ہدایت کرنے والے کسی ہادی کا اہتمام نہ کرتا. جب راستہ دکھایا ہے، دونوں راستے بتا دیے. ایک وہ راستہ بتا دیے جو ہدایت کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ بتا دیے جو انسان کی تعمیر کا راستہ ہے، جو تربیت کا راستہ ہے. تو ضروری ہے کہ اس پہ ایک ہادی موجود ہو. اور وہ راستہ جو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس راستے پہ شیطان بیٹھا ہے. وہ انسان کو جب انسان ایک گناہ کے لیے بڑھتا ہے تو وہ شیطان اس کو اور ہمت دیتا ہے اور گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. تو دونوں شیطان بھی موجود ہے اور ہادی بھی موجود ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اور اللہ نے جب ہادی کو خلق کیا تو شیطان سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. جب اللہ نے ہدایت کرنے والے کو خلق کیا تو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں یہ سوال ہے، اللہ نے پوچھا تھا شیطان سے، وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ، ہم نے شیطان سے پوچھا تھا کہ اے شیطان اس کو تو کیوں نہیں سجدہ کرتا، لما خلقت بیدی، کہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. قرآن کے الفاظ ہے، اے شیطان تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرتا؟ ما مانا کا، کیا چیز منع کر رہی ہے تجھے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو تجھے اس کو سجدہ کرنے نہیں دیتی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ تیرے تو ہاتھ ہے نہیں، اے میرے اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. اے اللہ تیرا تو جسم نہیں، تیرے تو ہاتھ نہیں، تیرا تو جسم نہیں. جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں، جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں. ہمارے ہاں توحید وہ نہیں ہے کہ خدا ایک دن عرش پہ بیٹھے گا، ایک کرسی پہ خدا بڑا جمان ہوگا، اس کرسی سے آوازیں آئیں گی. یہ توحید ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں توحید کیا ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. تو میں نے کہا اے اللہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اب دنیا کے لیے ایک اوپن سوال ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے. یا تو دنیا ہمیں ہاتھوں والا اللہ دکھا دے، یا آئے ہم اللہ والے ہاتھ دکھاتے ہیں. توجہ فرمائیں. تو شیطان تجھے کیا چیز منع کر رہی ہے؟ شیطان نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. تکبر جو ہے، غرور جو ہے، بہت بڑی بیماری ہے. اس کا وائرس انسان کو تباہ کر دیتا ہے. دنیا کرے تکبر، علی والا تکبر نہیں کر سکتا. ابو تراب کے چاہنے والا تکبر نہیں کر سکتا. امیر المومنین مٹی پہ بیٹھے تھے جب پیغمبر نے کہا تھا کم یا ابا تراب، اے مٹی پہ بیٹھنے والے اٹھ ابا تراب. علی کا چاہنے والا تکبر نہیں کر سکتا. شیطان نے تکبر کیا. خدا نے کہا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان خدا کو مانتا تھا، یہ نہیں کہ وہ توحید کا منکر تھا. نہیں، توحید کا منکر نہیں تھا. انکار کس چیز کا کیا؟ کافر کیوں ہوا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ وکان من الکافرین؟ اس کافرین میں سے ہو گیا اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کے بنائے ہوئے کو جس کو اللہ منوا رہا ہے. اور یہ اس شیطان نے کہا کیا تھا؟ شیطان کا جواب کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اے اللہ
تجھے سجدہ کر رہا ہوں، تجھے عبادت کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ تو اس کو سجدہ کیوں کروا جب میری پیشانی تیرے سامنے جھکتی ہے، جب میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، جب میری ساری زندگی تیرے لیے ہے، تو اے اللہ تو اس آدم کو، اس مٹی سے بنے ہوئے کو کیوں سجدہ کروا رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جب میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں تو کافی ہے میرے لیے۔ اور یہ جملہ ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں 2 دفعہ کہا گیا۔ شیطان نے تب کہا تھا اللہ میرے لیے کافی ہے، جب اللہ نے کہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کر، تو شیطان کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ اور تاریخ میں ایک اور مقام ملتا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اکیلا نہیں، قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا تھا تو کافی ہے، مجھے تیرے بنائے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہاں پہ کسی اور نے کہا تھا ہمیں تو قرآن کافی ہے، ہمیں تو ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہیں گے۔ اللہ نے کہا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو خدا کے بنائے ہوئے کو تسلیم نہیں کر رہا، تو کافرین میں سے ہو گیا، تو کفار میں سے ہو گیا، جا تو میری جنت سے نکل جا۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فقط اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ جس کو منوائے اس کو ماننا۔ اس لیے 3 ولایتیں دی گئی، 3 ولایتیں دی گئی۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور اللہ کون سا ولی ہے؟ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، تمہیں ذلتوں سے نکالتا ہے، تمہیں پستیوں سے نکالتا ہے اور تمہیں نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ولایت ہے، اللہ ولی ہے۔ پہلا ولی کیا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد کیا آواز آئی؟ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، تمہارا ہادی ہے، تمہارا راہبر ہے۔ اللہ کے رسول کی ولایت میں ہو تم، فقط اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے، اللہ نے ایک اور ولایت کا تعارف کرایا۔ اور قرآن یہاں پہ رکتا نہیں ہے، قرآن یہاں پہ خاموش نہیں ہوتا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس میں اللہ نے خود گواہی دے دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر قرآن کی حفاظت اللہ نہ کرتا تو شاید اس قرآن کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ چونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن بنیادی طور پہ اہل بیت کے فضائل سے چھلک رہا ہے۔ اہل بیت کے فضائل ہیں قرآن میں، اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں اہل بیت کے عمل کے بعد نازل ہوئیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو اللہ نے 3 ولایتوں کا تعارف کرایا، کہا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے۔ تو 3 ولایتیں ہیں۔ ولایت کا مطلب کیا؟ اور اللہ نے فقط اپنی ولایت پہ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کہہ دیتا کہ میں تمہارا ولی ہوں، اور اللہ کی ولایت تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی ولایت ایسی ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ولایت کیا ہے؟ وہ بھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ چونکہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تک اللہ کی ولایت ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کی ولایت ہے، جب اللہ کے نبی کی ولایت ختم ہوگی تب اللہ کے ولی کی ولایت شروع ہوگی۔ قرآن کی یہ الفاظ نہیں ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کی ولایت چل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ رسول کی ولایت چل رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وسیع کی ولایت چل رہی ہے۔ تو ولایت، امامت کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ ولایت کے معنی ہیں۔ یہ امام، ہم جب اب اللہ کی ولایت میں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ہماری ذات کچھ نہیں ہے، اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو فیصلہ کر، تو کہہ کیا کرنا ہے، ہم تیری ولایت میں، ہم تیری حکومت میں ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ولایت میں ہیں تو کیا مطلب؟ ہماری زندگیاں کچھ نہیں ہے، حکم وہ ہے جو رسول کا حکم ہے۔ پیغمبر اکرم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا, اس نے نماز شروع کر دی. پیغمبر اکرم ان کا کوئی فعل, ان کی کوئی گفتگو حکمت سے خالی نہیں ہوتی. حضرت نے اس نمازی کو حالت نماز میں آواز دی. اس نے توجہ سن لیا تھا, اس نے توجہ نہ کی. حضرت نے دوسری دفعہ اپنا سوال دہرایا اور اس کو اس کے نام کے ساتھ پکارا. اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا, اے عبد خدا, میں نے پکارا تھا تجھے, میں نے بلایا تھا تجھے, تو نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا تجھے نماز سکھائی کس نے تھی؟ جس نماز پہ تو فخر کر رہا تھا وہ نماز تجھے سکھائی کس نے تھی؟ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نماز تو ہے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت. قرآن ہے, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کہا یہ نماز تجھے سکھائی کس نے تھی؟ تو وہ اپنی نمازوں پہ فخر کر رہے تھے, اپنی نمازوں پہ گھمنڈ تھا انہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, جب نماز سے فارغ ہوں گا تو اللہ کے رسول کی بات سن لوں گا. لیکن تاریخ میں مجھے ایک اور مقام ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کوئی ہستی ہے کہ جس کی گود میں اپنا سر رکھ کے سو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہاں وہ ہے کہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہوں. آپ کی آواز پہ لبیک تب کہوں گا جب نماز پڑھ چکوں گا. یہاں پہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں, پیغمبر اکرم آئے. اب پیغمبر کا کوئی قول یا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے تھے, ہمیں کچھ بتانا چاہتے تھے, تاریخ کے اوراق میں کوئی واقعہ محفوظ کر دینا چاہتے تھے. پیغمبر اکرم آئے اور امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اب یہ اطاعت رسول ہے, یہ تشیع میں امامت ہے. امامت رسالت کے تابع ہے. دنیا ہمارے عقائد کو غلط بیان کرتی ہے, دنیا ہمارے عقائد کو لوگوں کے سامنے غلط پیش کرتی ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ امامت کو رسالت سے بڑھا دیتے ہیں. یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. آئیے ہماری مجلسوں میں, آئیے ہماری محفل میں, آئیے ہم سے بیٹھیں, ہم سے بات کریں, ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے ہاں توحید کا مقام کیا ہے, ہمارے ہاں رسالت کا مقام کیا ہے, اور ہمارے ہاں ولایت و امامت کا مقام کیا ہے. کیونکہ جو کسی چیز کو جانتا نہیں وہ اس چیز کی مخالفت کرتا ہے. یہ ایک قانون فطرت ہے. جب انسان کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ الحمدللہ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ جب تک برادران اہل سنت اور تشیع موجود ہیں انشاءاللہ ان مجالس کی رونق اور بڑھتی رہے گی. وہ لوگ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی مجالس میں آپ گئے تو آپ کا نکاح وہ جو کچے دھاگوں کے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہوں گے, لیکن جن کے رشتے علی ابن ابی طالب کے ولایت کے ساتھ ہیں ان کے رشتے نہیں ٹوٹتے بلکہ اور مضبوط ہوتے ہیں ذکر حسین کے توسط سے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اطاعت رسول, آئیے سنیں ہم سے کہ امامت کیا ہے, رسالت کیا ہے. ہمارا امام تو وہ ہے کہ جو فخر کرتا ہے اس بات پہ. کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں, انا عبد من عبید محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. فخر کرتے ہیں رسول کی غلامی پہ, امیر المومنین فخر کرتے ہیں. اور اطاعت رسول کتنی ہے. پیغمبر اکرم آئے, امیر المومنین کے زانوں پہ اپنا سر رکھا اور سو گئے. اب نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. کوئی اور نمازی ہوتا کہتا یا رسول اللہ اٹھیے میری نماز قضا ہو رہی ہے, میری نماز قضا ہو رہی ہے, دوڑے نماز کی طرف. میری نماز 2 رکعت نماز قضا ہو جائے گی, 4 رکعت نماز قضا ہو جائے گی. اللہ کے رسول جن کو اپنی نمازوں سے پیار ہے, اللہ کے رسول سے پیار نہیں ہے, وہ تو نمازوں کے لیے دوڑیں گے. لیکن جس کی نظر میں اطاعت رسول ہی نماز ہے, جس کی نظر میں دین ہی اطاعت رسول ہے, جس کی نظر میں اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے, انتہائی اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں پیغمبر اکرم کی آنکھ کھلتی ہے. اللہ اکبر. کہا یا علی آپ نے نماز نہیں پڑھی. کہا یا رسول اللہ آپ کی اطاعت سے بڑھ کے کون سی نماز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اللہ کا قانون کیا ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے علی کو وہ مقام عطا کیا اور وہ مرتبہ عطا کیا. علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی پیغمبر کی غلامی میں یہ ایک جملہ, یا رسول اللہ
آپ کی اطاعت سے بڑھ کے کون سی نماز ہے؟ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا یا علی تو نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے، گویا تو نے میری اطاعت کی ہے، آج میں اپنے قانون کو بدل دیتا ہوں، میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، علی تیری محبت میں قیامت تک کے لیے آج میں سورج کو ایک دفعہ مغرب سے نکالوں گا اور دنیا کو بتا دوں گا کہ علی وہ ہے اطاعت رسول میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اللہ اس کی اطاعت میں، اللہ اس کی محبت میں، اللہ علی کی حب میں اپنے قانون کو بدل دیتا ہے اور سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے امامت ہمارے ہاں، اور وہ امامت چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہادی ہدایت کرنے والا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے جو اللہ کے شایان شان ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو چنتے ہیں تو اپنے شایان شان اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، جو لوگوں کے چنے ہوتے ہیں آپ جب ان کو پروٹوکول دیتے ہیں تو آپ اپنی طاقت سے، اپنے لیول پہ، آپ اپنے حساب سے ان کو عزت و مقام دیتے ہیں، لیکن جس کو اللہ چن لیتا ہے، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس سے لیے ابی طالب، اور مولا فخر کیا۔ بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ چونکہ حضرت کی پوری زندگی اطاعت رسول میں گزری ہے، یہ ہماری امامت ہے کہ علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی اور تاریخ کوئی علی سے بڑھ کے کوئی مطیع نہیں دکھا سکتی پیغمبر کا، تاریخ کھلی ہے، آپ کے پاس ہماری بھی کتب موجود ہیں، ہمارے بھائیوں کی کتب بھی موجود ہیں، کوئی ایسا مطیع نہیں دکھا سکتی پوری تاریخ کہ جس نے روز اول سے لے کے آج تک علی سے بڑھ کے پیغمبر کی اطاعت کی ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا کہ حبیب کو خیال آیا کہ میرا منہ تو کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا حبیب تو جب یہ چاہتا ہے تو اس میں دیر کس بات کی ہے، تو نے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی ہے، تو کیا ہوا؟ تو چاہتا ہے، تیرا پروگرام ہے، تیرا یہ ارادہ ہے کہ تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، میرا حبیب تو ابھی پڑھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب نمازیوں کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، نمازیوں کے علم میں نہیں ہے، وہ تو اپنی نمازوں میں کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب اور اللہ کے درمیان جبرائیل کچھ پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ نبی نے ارادہ کیا، اللہ نے حالت نماز میں وحی کی، اے میرا حبیب پریشان نہ ہو، تو نے 2 رکعت پڑھ لی ہے تو کیا ہوا، تو اپنے چہرے کو پھیر دے کعبہ کی طرف۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر دیا۔ اگر کوئی اطاعت کرنے والا ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ پھر جاتا، تاریخ گواہ ہے، تمام کتب کا مطالعہ کر لیجئے، اگر ان نمازیوں میں مسجد بھری تھی نمازیوں سے، علی کے علاوہ کوئی پیغمبر کے ساتھ پھرا ہے تو دکھائیے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو منہ اس طرف تھا، ابھی منہ اس طرف ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی پہ شک کر رہے ہیں، یہ پرانی عادت تھی شک کرنا اللہ کے نبی پہ۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ کہ اللہ کے نبی کو ابھی تو منہ اس طرف تھا، ابھی نماز اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے، ابھی یکدم سے چہرہ تبدیل ہو گیا، اللہ کا نبی بھول گیا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ علی ابن ابی طالب تھے جو مطیع رسول اتنے تھے، جب پیغمبر پھرے تو علی بھی پھر گئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا یا علی پیغمبر کے پھرنے کے ساتھ آپ کا رخ بھی تبدیل ہو گیا، کہا میرا کعبہ وہ نہیں ہے، میرا کعبہ رسول کی ذات ہے، میرا قبلہ رسول کی ذات ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
رسول کی اطاعت، یہ امامت ہے تشیع میں، اللہ کے نبی کی اطاعت. اور وہ علی سے بڑھ کے کون اللہ کا مطیع ہو سکتا تھا؟ کون اللہ کے نبی کا مطیع ہو سکتا تھا؟ اور اس علی کی عبادتوں کا حال دیکھیے. آج دنیا اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار کہتی ہے. 1000 رکعت نماز یوم اللیلہ میں واجب نمازوں سے ہٹ کے 1000 رکعت نماز پڑھنی ایک رات میں، پھر کہنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ علی کی باتوں کا حال ہے، یہ علی کی ریاضتوں کا حال ہے، یہ علی کے تقوی کا حال ہے، یہ علی کے زہد کا حال ہے. اور وہ علی جس کی زندگی ہی اطاعت خدا میں گزری، جس کی زندگی اطاعت رسول میں گزری، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے. رات کو جب بیت المال آتا تو لوگ یہ کہتے کہ مولا صبح تقسیم کر دیں گے، تو حضرت کہتے کہ کیا ضمانت ہے کہ علی صبح تک زندہ رہے گا. اتنا امین امام، اتنا کریم امام، یہ مقام تھا علی ابن ابی طالب کا. اور یہ امامت و ولایت تھی، لیکن یہ امامت ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ امامت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ علی والوں سے وہ امامت تقاضا کیا کرتی ہے؟ علی والوں سے وہ حسنین کریمین کی امامت کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے. یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے نا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. اور عموماً اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں. میں نے کہا آپ اگر اس کے جملوں پہ اور اس حدیث مبارک کے لفظوں پہ غور کریں تو سید شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں، اہل جنت کے، فقط جنت کے نہیں، اہل جنت کے. تو وہ کون ہیں؟ جنت میں تو جائیں گے، پہلے اہل ہوں گے تو جائیں گے، پہلے اہل ہوں گے تو جائیں گے. تو وہ اہل جنت جو جنت کے اہل ہیں. اور امام حسن اور حسین فقط جنت کے سردار نہیں ہیں، وہ اس دنیا کے بھی سردار ہیں. اس لیے پیغمبر کی یہ الفاظ کہ اہل جنت کے سردار ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے حقدار ہیں ان کے سردار ہیں. تو ہمارا تو یہ فخر ہے اور ہمارا تو یہ مقام ہے کہ ہم ان کی غلامی میں ہیں، اور ہمارے تو رہبر و ہادی وہ ہیں. ہمارے پاس تو امامت وہ ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ ہمارے ہادی ہیں، جو جنت کے امیدوار ہیں وہ ہمارے ہادی، جو خود جنت مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ہادی نہیں ہیں، جو ہمیں خود کسی سے لے کے دیں گے وہ ہمارے ہادی نہیں ہیں. ہمارے ہادی تو وہ ہیں. اور یہ حدیث کے جملے ہیں، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر ایک زینہ لگے گا. اللہ اکبر، ایک زینہ لگے گا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس زینے کی بالکل پہلی سیڑھی پہ میں بیٹھوں گا، اور اس زینے کے بعد جو دوسری سیڑھی ہے اس پہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب بیٹھیں گے، اور زینے کی آخری سیڑھی پہ اللہ کے ملائکہ ہوں گے، ان کے پاس جنت و جہنم کی چابیاں ہوں گی. تو ایک آواز آئے گی کہ اے جنت اور جہنم کی چابیاں رکھنے والو، جاؤ یہ جنت و جہنم کی چابیاں میرے حبیب کو دے دو، یہ میرے حبیب کو دے دو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کی چابیاں مجھے دے دی جائیں گی، اور میں انہی ملائکہ سے کہوں گا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ چابیاں میرے بھائی علی کو دے دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو علی قسیم النار والجنہ ہے. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اتنے اس وقت کے جو جید اصحاب تھے، اس وقت کے جید جو بزرگان تھے، پیغمبر اکرم نے کسی اور کو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والا کیوں نہیں بنایا؟ پیغمبر اکرم کسی اور کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ فلاں جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، فلاں جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. چن لیا علی ابن ابی طالب کو، کہا کہ میرا بھائی تقسیم کرنے والا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس حضرت کے بھائی آئے جو اپنے بھائی کو حصے سے بڑھ کے جو نہیں دیتا. یہ عدالت ہے علی ابن ابی طالب. علی کی عدالت اس مقام پہ تھی کہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا میرا بھائی تقسیم کرے گا، جو اپنے بھائی کو حصے سے بڑھ کے جو نہیں دیتا وہ کسی حق نہ رکھنے والے کو جنت کیسے دے دے گا؟ یہ عدالت ہے، یہ عدالت ہے. اور یہ امامت کا درس بھی ہے ہمارے لیے، یہ امامت کا تقاضا بھی ہے. وہ امامت ہم سے کیا چاہتی ہے؟
یہ درس بھی ہے، اور یہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مجالس حسین مکتب حسین بھی ہیں. ان مجالس سے ہم نے اپنی تعمیر بھی کرنی ہے، ہم نے اپنی تربیت بھی کرنی ہے. جب ہم یہ فضائل سنتے ہیں تو ہمارے دل نرم پڑتے ہیں، ہمارے دل وہ باتیں اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جو ہمارے کردار کی تعمیر کرتی ہیں، جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتی ہیں. اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ساری زندگی نہیں چاہیے ہوتی. زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں بعض اوقات کسی ایک واقعہ سے. آج دنیا میں دنیا کو کمایا جاتا ہے فقط دنیا کے لیے. علی کی ذات کیا ہے؟ علی کیسے امام ہے؟ علی کی امامت کیسی تھی؟ اور علی کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا؟ علی کو یہ عظمت کیسے ملی؟ یہ علی حق رکھتے تھے اس عظمت کے لیے. علی اس مقام پہ تھے کہ اللہ علی کو اتنی عظمت دیتا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک دفعہ خواہش کی بی بی نے کہ میں نے انار کھانا ہے. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب، انار کا موسم نہیں ہے، حضرت جاتے ہیں ایک دروازے پہ، دک الباب کرتے ہیں اور انار لے کے آتے ہیں. اب بی بی کی خواہش ہے، سیدہ عالمیان کی خواہش ہے، حضرت انار لے کے آتے ہیں. راستے سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ عالم غربت میں کراہ رہا ہے، گلی کے ایک کونے میں بیٹھا ہے. اب علی ابن ابی طالب رک جاتے ہیں اس کے پاس. یہ سیرت علی ہے، یہ سیرت ائمہ ہے جو کہ ہم نے بھی سیکھنی ہے. رک جاتے ہیں اس کے پاس اور پوچھتے ہیں اس سے کہ عبد خدا تیری یہ حالت کیسے؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے کہ میں کھا سکوں، اگر کچھ کھانا ملتا تو میں اپنی بھوک کو مٹا دیتا. اب علی ابن ابی طالب ابو تراب بیٹھ گئے اس کے پاس اور اس انار کے 2 حصے کیے، ایک ایک دانہ نکالتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علی کا مقام ہے. جب اس کو آدھا انار کھلا چکے، کہا عبد خدا اب بتا تیری حالت کیسی ہے؟ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن اتنا اور مل جائے تو اور بہتر ہو جاؤں. اللہ اکبر. اب خواہش ہے جناب سیدہ کی انار کھانا ہے، اناروں کا موسم نہیں ہے. وہ انار حضرت لے کے آتے ہیں اور وہ آدھا انار علی ابن ابی طالب اللہ کی محبت میں وہ ایک ایک دانہ اس کو کھلا دیتے ہیں. اب حضرت کے سامنے ہے کہ جناب سیدہ کی خواہش تھی. گھر پہنچتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہے کہ زہرا نے بنت پیغمبر نے خواہش کی تھی اور علی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکا. یہ مقام ولایت ہے کہ حضرت جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ جناب سیدہ تشریف رکھتی ہیں اور جنت کے اناروں کا تشت رکھا ہے اور بی بی تناول فرما رہے ہیں. پوچھا زہرا یہ انار کہاں سے ہے؟ کہا یا علی ابھی ابھی کوئی شخص آیا تھا. کہا یہ علی نے بھجوائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ مقام ایسے نہیں ملتا. یہ مقام اللہ نے چن لیا تھا ان کو، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے. اور ہم جو محبت کرتے ہیں ان ہستیوں سے، یہ کوئی جذباتی محبت نہیں ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تشیع جو ہے یہ کوئی جذباتی قوم ہے، یہ اندھی محبت کرتے ہیں. نہیں، آپ ان سے بڑھ کے ہستیاں دکھا دیں، ہم محبت تبدیل کر لیتے ہیں. ہم ضدی قوم نہیں ہیں. دنیا ہمیں ضدی نہ سمجھے، ہم ضد پہ اٹ جانے والے نہیں ہیں. آپ ان سے بہتر عبادت گزار دکھائیے، آپ ان سے بہتر سخی دکھائیے، آپ ان سے بہتر شجاع دکھائیے، آپ ان سے بہتر عالم دکھائیے، آپ ان سے بہتر زاہد دکھائیے. ہم اپنی محبتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے، اب ہماری بھی تو گزارش سن لیجئے. اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو اب آپ بھی تو ضد نہ کریں. آپ بھی تو ضد نہ کریں. اللہ کو جان دینی ہے، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا. یہ آج کے گمراہ کرنے والے لوگ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں. یہ ایک جسم کے 2 ٹکڑے ہیں، یہ ایک جان ہیں. ہماری جانیں نبوت پہ قربان ہیں، شیعہ اور سنی کی جانیں امامت و ولایت پہ قربان ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق نہ تو شیعہ سے ہے اور نہ ہی سنی سے ہے، جو ان 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ہم تو آپ آئیے ہماری مجالس میں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ولایت کیا ہے، ہمارے ہاں امامت کیا ہے. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امامت و ولایت کا مرتبہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. لیکن یہ جو مٹھی بھر گروہ ہے کہ جو پاکستان میں بھی آپ اعلان سن رہے تھے جاوید صاحب سے، پاکستان کے حالات کو اس وقت
اس حساس موڑ پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو تاریخ کا بہت بدترین مقام ہے. اب دیکھتے ہیں اس وقت عزاداری بہت سے جلوسوں کے جو جلوس ہر سال نکلتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ میں ہر سال نکلتے تھے، آج حکومت پنجاب باتیں کر رہی ہے کہ آپ ان جلوسوں کے لائسنس لیجئے، اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ جلوس نہیں نکال سکتے. تو یہ عزاداری سید الشہداء کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ عزاداری سید الشہداء، ہم جب نکلتے ہیں روڈوں پہ، ہم جب نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. شیعہ اور سنی مل کے امام حسین کا غم مناتے ہیں، شیعہ اور سنی مل کے نواز رسول کو پرسہ دیتے ہیں، شیعہ اور سنی مل کے جناب سیدہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ تو احتجاج ہے، یہ تو اس ظالم کے خلاف احتجاج ہے کہ جس نے کربلا میں ظلم کیا. یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. لہذا متوجہ ہونا چاہیے اس گروہ کی طرف کہ جو ان دو بھائیوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اور ایسے عناصر کو اپنی صفوں میں بھی نہ آنے دیجیے، ایسے عناصر کی نشاندہی کیجیے. یہی درس کربلا ہے. کربلا کا درس کیا ہے؟ کربلا کا درس اتحاد ہے، اخوت ہے، پیار ہے، محبت ہے. یہ درس کربلا کا ہے. اور کربلا کے لیے جن ہستیوں نے قربانیاں دی، ان کے سامنے کیا ذات تھی؟ ان کے سامنے ایک ہی ذات تھی، حسین ابن علی. چاہے عزیز تھے، چاہے رشتہ دار تھے، چاہے دوست تھے، سب تیار ہو گئے حسین ابن علی کے سامنے قربان ہونے کے لیے. سب تیار ہو گئے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے امام کی خدمت میں، چونکہ انہیں پتا تھا کہ اسلام وہ ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے. وہ جانتے تھے، انہیں یقین تھا جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. وہ لوگ جانتے تھے، وہ معرفت رکھتے تھے کہ امامت کا مقام کیا ہے. ان کے سامنے مقام امامت موجود تھا، اور وہ اس عرفان کے اس مقام پہ تھے کہ جو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے. اور اس قافلہ حسینی میں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے امام سے کہا مولا ہماری جانیں قربان، مولا ہماری جانیں حاضر. ان کربلا کے شہیدوں میں 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر عمر کے ہر حصے کے افراد موجود ہیں. اور یہ کربلا کا اعزاز ہے. اسی لیے 1400 سال ہو گئے اور کربلا آج بھی زندہ معجزہ ہے. 6 ماہ کے بچے پہ جہاد واجب نہیں ہے، 9 یا 11 سال کے بچوں پہ جہاد واجب نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے نکلے تھے. میں کہتا ہوں جو حکومت کے لیے نکلے وہ 6 ماہ کے یا 6 سال کے بچوں کو لے کے نہیں جاتے. جو اسلام بچانے نکلے وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے، اور وہ اپنے پردہ داروں کو بھی لے کے جاتا ہے. اور تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیا، اپنے بھانجوں کو بھی ساتھ لیا. اور وہ 2 بچے کہ جن کا آج ذکر کرنا ہے، کربلا کے وہ 2 شہید کہ جن کی عمریں 9 اور 11 سال کی ہیں. اللہ اکبر. اس اسلام کا درخت آج جو موجود ہے، اور یہ اسلام کا ثمر، اور آج ہم جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آزاد فضاؤں میں کہتے ہیں، یہ اسلام مرہون منت ہے حسین ابن علی کا. اس اسلام کی جڑوں میں کربلا کے شہیدوں کا خون ہے. اس کربلا کی جڑوں میں ان اون محمد کا خون ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نکلے مدینہ سے تو ابھی پہلی منزل پہ نہ پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آتے ہیں امام کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولا آقا کیا مجھے اجازت ہے میں زینب سے کچھ گفتگو کر لوں؟ اللہ اکبر. کہا جعفر کے بیٹے عبداللہ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. زینب آپ کا حرم ہے، آپ سردار ہیں، آپ مالک ہیں، آپ جا کے گفتگو کر سکتے ہیں. اب جناب عبداللہ آتے ہیں بی بی زینب کے پاس. بی بی نے جب دیکھا کہ میرا چچا زاد بیٹا عبداللہ آتے ہیں، بی بی کے ذہن میں خیال گیا شاید عبداللہ مجھے یہ کہہ دیں کہ بھائی کے ساتھ نہ جاؤ، شاید کربلا نہ جاؤ. بی بی نے جناب عبداللہ کے آنے سے پہلے کہا عبداللہ مجھے کربلا جانے سے نہ روکیے گا، آپ کا حکم واجب ہے، شوہر کا حکم واجب ہے بیوی پہ. زوجہ شوہر کے حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. بی بی نے کہا اگر آپ نے حکم دے دیا کربلا نہیں جانا تو زینب کی لاش لے کے جائیں گے، زینب زندہ نہیں جائے گی مدینے میں. کہا زینب میں اس لیے تو نہیں آیا کہ تجھے واپس لے کے جاؤں،
زینب میں تو اپنے حصے کی قربانی دینے آیا ہوں. کہا چچا زاد کیا قربانی؟ کہا میں نہیں جا سکتا، لہٰذا میرے حصے کی قربانی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے آئے. کہا زینب جب حسین اپنے علی اکبر کو قربان کرے، جب حسین حسن کے قاسم کو قربان کریں، ایک بیٹا میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. بی بی نے دونوں شہزادوں کو لیا اور امام کے گرد ایک چکر لگوایا. کہا بیٹو دیکھ لو، آج کے بعد تم حسین پہ صدقہ ہو، آج کے بعد تم حسین پہ قربان ہو. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد بی بی نے اپنے بیٹوں سے اس طرح کی محبت نہیں کی کہ جس طرح سے بیٹوں سے محبت کی ہے. اب جب 9 محرم کا دن آیا، یہ دونوں شہزادے جن کی عمریں بتایا 9 اور 11 سال کی ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماموں یہ نہ کہیں میرے بھانجے چھوٹے ہیں اور ہمیں جہاد کی اجازت نہ ملے. ایڑیاں اٹھا کے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ماموں کہیں ہاں بیٹا تم جہاد کے قابل ہو. اب 10 محرم کا دن آیا، بی بی نے بلایا اپنے بچوں کو اور سینے سے نہیں لگایا. وہ بچے جو قربان ہونے کے لیے جاتے ہیں، پوچھا بیٹا کیا ماموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ میرے اون محمد بیٹا کہا اماں ہم تو تیار ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے. اب بی بی نے تیار کیا اپنے دونوں شہزادوں کو. ایک تبرکات کا صندوق منگوایا، اس صندوق کو کھولا، ایک امامہ نکالا جو حیدر کرار کا تھا، ایک بیٹے کے سر پہ رکھا. ایک امامہ نکالا جو جعفر تیار کا تھا، دوسرے بیٹے کے سر پہ رکھا اور کہا میرے شہیدوں، میرے شیروں، یہ پیغام یاد رکھنا، تم کوئی عام بچے نہیں ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے بچوں حسین پہ اس طرح سے قربان ہونا، اپنی جانوں کو اس طرح سے قربان کرنا کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائے ہاں یہ جعفر تیار کے پوتے لڑ رہے ہیں، ہاں یہ حیدر کرار کے نواسے لڑ رہے ہیں. اور بی بی نے ایک اور کہا، بی بی نے کہا میرے شیرو میری 3 شرطوں کو یاد رکھنا، جب لڑتے لڑتے پانی تک پہنچ جاؤ خبردار پانی نہ پینا، پانی نہ پینا. پوچھا اماں کیوں؟ کہا تمہارے ماموں کا اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو. کہا ماں دوسری شرط؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ لڑتے لڑتے کربلا میں تمہارا لاشا نہ گرنے پائے. آج زوار گواہ ہیں اون محمد کا مقبرہ کربلا سے کتنا دور ہے. کہا تیسری شرط؟ کہا میرے شیرو جب گرنے لگو ماموں کو نہ بلانا، تمہارا ماموں بہت تھک چکا ہے. اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، عباس کا لاشا، حبیب کا لاشا، تمہارا ماموں بہت تھک چکا ہے، کہیں ماموں کو نہ بلانا. تاریخ کہتی ہے اب یہ شہزادے تیار ہوئے، حضرت نے اجازت دی. علی کے نواسے تھے، جعفر تیار کے پوتے تھے. تاریخ نے لکھا کہ لڑتے لڑتے ایک شہزادے نے میمنہ پہ حملہ کر دیا، دوسرے شہزادے نے میسرہ پہ حملہ کر دیا. یزید کی فوجوں میں کھلبلی مچ گئی. علی کے نواسے اس طرح سے جنگ کر رہے تھے کہ لڑتے لڑتے اس خیمے تک پہنچ گئے کہ جس میں عمر سعد ملعون بیٹھا تھا. قریب تھا کہ وار کر دیتے. کسی نے کہا شہزادوں تمہاری ماں کی چادر اتر گئی ہے. شہزادوں نے مڑ کے دیکھا، ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا. اب شہزادے سنبھل نہ سکے، اب دونوں شہزادوں پہ حملے ہونے لگے. اب دونوں شہزادے زین پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آ گئے. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ نہیں کہا ماموں ہماری مدد کو آئیے، ماموں ہماری مدد کو آئیے، یہ نہیں پکارا. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ماموں ہمارا سلام قبول کیجئے. اب امام آئے، اپنے بھانجوں کو لے کے گئے، قیام میں لے کے آئے. کہا ان کی ماں کدھر ہے؟ زینب کو بلائیے، زینب کو بلائیے. بی بی آئی. تاریخ نے لکھا کہ ایک طرف اون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے. بی بی درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پہ رکھا. اور میں کہوں گا محمد کے صدقے میں اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہے انہیں اولادیں
نرینہ کی نعمت سے نواز۔ اے میرے اللہ جو اولاد نرینہ کو ترستے ہیں اور نہ محمد کی شہادت کے صدقے، بی بی بیٹھ گئی درمیان میں لیکن رو نہیں رہی اپنے شہزادوں کو، نہ تو ان کا ماتم کر رہی ہے نہ محمد کا ماتم کر رہی ہے، اگر بین کر رہی ہے اکبر کے بین کر رہی ہے، قاسم کے بین کر رہی ہے۔ تاریخ نے یہ کہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بی بی نے اپنے شہزادوں کو نہیں یاد کیا، اپنے شہزادوں پہ بہن نہیں کیا، کہا حسین کے نام پہ صدقہ، حسین کے نام پہ قربان کر دیے۔ کوفہ تک گئی بی بی، بھائی حسین کو یاد کرتی رہی، کوفہ سے شام گئی، بھائی حسین کا ماتم کرتی رہی۔ جب شام کے دربار میں سر ملنا شروع ہوئے نا، سب سے پہلے جناب اہل اصغر کا سر آیا، بی بی ام رباب نے لیا، سر آتے گئے، وارث بی بیاں لیتی گئی، اتنے میں اون محمد کے سر آئے۔ ایک شخص نے کہا ان کی وارثہ کون ہے؟ بی بی نہیں اٹھی، کہا یہ تو حسین کے نام پہ صدقہ، حسین کے نام پہ قربان کر دیے کہ اتنی دیر میں امام حسین کا سر آیا۔ اب بی بی اٹھی کہ میں تو حسین کی وارث ہوں، میں تو حسین بھیا کا سر لوں گی۔ اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا بی بی، پورے راستے میں اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، حسین کا ماتم کرتی رہی۔ اب قیدیں ختم ہو گئی، بی بی اپنے ماں کی خبر پہ آئی، وہ قبر جو آج بھی ٹوٹی ہوئی قبر زہرا، میں سال دیکھ کے آیا ہوں، وہ قبر زہرا آج بھی گریہ کر رہی ہے، وہ قبر زہرا آج بھی ویران ہے۔ بی بی اس قبر پہ آئی اور قبر پہ آ کے یہ نہیں کہا ماں میرے اون محمد قربان ہوئے، یہ نہیں کہا ماں میری اولاد قربان ہوئی، کہا ماں میرے بھائی حسین چلے گئے، اے ماں میرے بھائی کا اکبر چلا گیا، اے ماں میرے بھائی کا اصغر قربان ہوا۔ اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے مزار پہ آئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، وہاں سے فارغ ہو کے سید سجاد کے پاس آئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا کہ جناب عبداللہ نے کہا سجاد پھوپھی اماں سے کہو ذرا اپنے گھر تو آئے، اب قیدیں ختم ہوئی، پھوپھی سے کہو اپنے گھر آئے۔ تاریخ نے لکھا بی بی اپنے گھر آئی، جو اب تک صبر کر رہی تھی، وہ بی بی جو اب تک بیٹوں کو نہ روئی تھی، جب اپنے گھر میں آئی دو ننھے مسلح دیکھے، اب اسے ضبط نہ ہوا، اب صبر ختم ہوا، اب بی بی نہ رک سکی، ان جانمازوں پہ گرا دیا، کہو نہ محمد اب زینب کس کے سہارے جیے گی؟ میرے بچوں بتاؤ اب ماں کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلے ہو؟ اب ماں کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلے ہو؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔